بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 76 سے لے کر 82 آیت تک، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 82 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، وہ ملتے ہیں، آمنوا، ایمان والوں سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، خلا، وہ تنہا ملتے ہیں، بعضهم إِلَى بعض، بعضهم إِلَى بعض، تو کہتے ہیں ایک دوسرے سے، قالوا أتحدثونهم، کیا بیان کرتے ہو تم ان سے، بما فتح اللہ علیکم، جو کھولا ہے اللہ نے تم پر۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب تنہا ملتے ہیں، بعضهم إِلَى بعض، ایک دوسرے سے، قالوا، تو کہتے ہیں، أتحدثونهم، کیا بیان کرتے ہو تم ان سے، بما فتح اللہ علیکم، جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ، یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے تم پر، بھی، اس سے، ان باتوں سے، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے، افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ یہاں سے یہودی منافقوں کے احوال کا بیان ہے، یعنی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو بطور خوشامد یہ ظاہر کر بیٹھتے ہیں کہ ہم تو سچے دل سے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ نبی برحق کی جو نشانیاں ہماری کتاب میں مذکور ہیں وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی ایسی باتوں پر دوسرے یہودی ان کو ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا کر اپنا راز افشا کر رہے ہو، تمہیں انہی اقوال سے وہ تمہارے مذہب کی انہی اقوال سے وہ تمہارے مذہب کی تردید کریں گے، اور تورات کی وہ آیات جن کا تم ان سے ذکر کرتے ہو، انہی آیات سے وہ تم پر حجت قائم کر دیں گے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ کی تفسیر جس کو علامہ زمخشری اور علامہ بیضاوی نے پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ عند ربکم کا معنی ہے ما فی کتاب ربکم، یعنی تمہارے رب کی کتاب کی آیتوں سے تم پر دلیل قائم کریں گے، اور عند اللہ کا معنی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ فی کتاب اللہ، جیسے کہا جاتا ہے کہ عند اللہ، اس کا یہ حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس مسئلہ کا یہ حکم ہے۔ اولا یعلمون، کیا وہ یہ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ کیسی، یہ یہودی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے، یہ تو اہل کتاب ہیں، انہیں تو اللہ پر ایمان ہے، کہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں یا وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، امیون، کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، الکتاب، کتاب کو، الا، مگر، امانیہ، جھوٹی امیدوں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ پہلے ان کے عالموں کا ذکر ہوا، اب ان کے ان پڑھ عوام کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ امانی کا مفرد ہے امیہ، جس کا اصل منی ہے، اس کا معنی ہے فرض کرنا یا وہ انعام جس کا انسان اپنے آپ کو حقدار اور اہل ثابت نہ کرتے ہوئے بھی خواہش رکھتا ہو۔ اس خواہش کو عربی میں امنیہ کہتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے عوام کا کل سرمایہ نجات کے متعلق ان کے من گھڑت خیالات اور جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ قومیں اپنے زوال و انحطاط کے دور میں انہی بے بنیاد خیالات سے اپنی نجات کی آس لگائے رہتی ہیں اور عمل صالح سے آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ کاش ہم بھی اپنی حالت پر غور کریں اور احکام شرعی سے کھلی بغاوت کے باوجود اپنی نجات کے جو سنہری سپنے ہم دیکھ رہے ہیں ان سے چونکیں۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی طرح احکام الہی کی اطاعت کرتے تو ان کی مادی اور روحانی برکات سے خود بھی مالا مال ہوتے اور دوسرے گم کردہ راہ قوموں کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوتے۔
ہم وارثان اسلام اور مدیان شریعت کی محرومیوں اور حالت زار کو دیکھ کر دوسری قومیں اسلام کو دور ہی سے ساتھ سلام کر دیتی ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بِأَیْدِیہم خود اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر وہ کہتے ہیں، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کر لیں، بہ اس کے عوض، ثمنا قلیلا تھوڑے سے دام، فویل لہم سو ہلاکت ہو ان کے لیے، مما اس وجہ سے، کتبت جو لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ہو ان کے لیے، مما اس وجہ سے، یکسبون اس مال کی وجہ سے کہ جو وہ یوں کماتے ہیں۔ یہودی علماء کی مزید کارستانیاں ملاحظہ ہوں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب جس کے وہ امین بنائے گئے تھے، جس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کی کہ خود عمل ترک کر دیا ہو، بلکہ انہوں نے آیات الہی کو سرے سے ہی بدل ڈالا اور اپنی طرف سے طرح طرح کے اضافے کر دیے، اور اس طرح ان ظالموں نے آئندہ نسلوں میں سے کسی سلیم الطبع کے لیے یہ گنجائش نہ چھوڑی کہ وہ آیات الہی میں خود غور و فکر کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ یہود و نصارہ اب تک تو تحریف کے قائل نہ تھے، لیکن اب ان کے محققین نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی کتب تحریف و تغیر سے محفوظ نہیں ہیں۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، الا مگر ایاما معدودہ مگر گنتی کے چند روز۔ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کے لاڈلے اور محبوب ہیں، دوزخ کی آگ ہمیں نہیں جلا سکتی۔ جیوش انسائیکلوپیڈیا میں ہے کہ آتش دوزخ گناہ گاران قوم یہود کو چھوئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے۔ بعض یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں صرف 40 روز عذاب ہوگا، یہ وہ مدت ہے جس میں بنو اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ خدا کے متعلق ان کا تصور بڑا نرالا تھا، ایک طرف تو اس کے جبر و قہر کا یہ عالم کہ جو گناہ ان کے آباء و اجداد سے سرزد ہوا، اس کی سزا صرف ان مجرموں تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ ان کی نسل سے قیامت تک جو اولاد ہوگی وہ اس نہ کردہ گناہ کی سزا بھگتے گی، اور دوسری طرف اس کے عفو درگزر کی یہ کیفیت کہ کسی سنگین سے سنگین گناہ کے بارے میں اس کے اصلی مجرم سے بھی باز پرس نہیں۔ افراط و تفریط کا یہ ہوش ربا چکر ہوش و خرد کے لیے ناقابل حل معمہ ہے۔ قل اتخذتم آپ فرما دیجئے محبوب کہ اتخذتم عند اللہ عہدا کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ پھر تو ہرگز اللہ خلاف ورزی نہ کرے گا، عہدہ اپنے وعدہ کی، ام تقولون یا کہ تم بہتان باندھتے ہو، اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم جانتے ہی نہیں۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون آپ فرمائیے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ، تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی، یا یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ ہمارا قانون یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب ان سے پوچھئے کہ کیا یہ جو کچھ تم من گھڑت باتیں بیان کرتے ہو، کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس قسم کا؟ اگر تو اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہوا پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، بلکہ تم تو ایسے ہی جھوٹے بہتان باندھتے ہو اللہ پر، ایسی باتیں کرتے ہو جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو۔ ہاں البتہ ہمارے پاس
جو جان بوجھ کر برائی کر کے آئے گا اور اسے ہم اس کا حساب ضرور لیں گے، اور جس نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ہمارا انکار کیا تو وہ دوزخی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا کہ جہاں اپنے عذاب کا ذکر فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا بھی ذکر فرما دیا کہ اگر میں وہ لوگ کہ جو برے کام کر کے میرے پاس آئیں گے، جنہوں نے جان بوجھ کر برائیاں کی ہوں گی، اگر وہ دوزخی ہیں تو جو لوگ اچھے عمل کر کے آئے ہوں گے میں ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں، اور ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن حکیم یہاں نجات و بخشش کا اصول بیان فرما رہا ہے۔ نجات کا دار و مدار کسی قوم اور نسب سے وابستگی پر نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اسلام سے پہلے انسانیت کی تقسیم رنگ اور نسل اور وطن کی بنیادوں پر ہوتی تھی۔ ہر سفید رنگ والا، خواہ اس کا نامہ عمل کتنا سیاہ ہو، ہر کالی رنگت والے سے برتر ہے، خواہ اس کی سیرت مہر و ماہ سے تابندہ تر ہو۔ ہر برہمن کتنا جاہل اور کندہ تراش ہی کیوں نہ ہو، افضل ہے ہر فاضل اور کامل سے جسے کسی برہمن ماں نے جنم نہیں دیا۔ جرمنی کی حدود میں پیدا ہونے والا، خواہ وہ کتنا خونخوار و ضیاءکار کیوں نہ ہو، اپنی نجابت میں لاجواب ہے۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے جس نے ان فاسد بنیادوں کو اکھیڑ پھینکا اور انسانیت کی تقسیم مومن اور کافر، صالح اور فاسق، نیک اور بد کے اساس پر کی، اور اس طرح بلا وجہ اترانے والوں سے فخر و مباحات کے سب جھوٹے اسباب چھین لیے اور نیکی اور تقویٰ کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستہ میں حائل ہونے والی سب چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک ہم نے پڑھی آیات 82 تک، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 تک۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیات پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔